اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم حق سمجھنے کی توفیق بھی دے، حق پر عمل بھی نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، باطل کو بھی سمجھنا اور پہچاننے کی قوت عطا کر اور اس سے محفوظ فرما، اس سے بچنا نصیب فرما، فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اے اللہ خیر و برکتیں عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت، محبت، احترام اور آپ کا اتباع کامل نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور خیر نصیب فرما دے، جملہ متوفین کو اللہ اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔ امت کے ایک ایک بچے، بڑے بوڑھے، مرد عورت کے منہ پر ہے کہ امی آمنہ جب چلا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطن اقدس میں تھے تو پاؤں میں آنے والے کانٹے اور کنکریاں وہ کباس بن کر محسوس ہوتی تھی۔ تو جب جس بیٹے کی برکت سے ماں کا یہ وقار تھا تو اس بیٹے کو کتنا اللہ نے سہولت عطا فرمائی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو مدینہ طیبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کا نام احد ہے۔ احد پہاڑ پر ایک معرکہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ غزوہ احد کہلاتا ہے۔ احد کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاحد منا، احد ہم میں سے ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں الاحد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی پہاڑوں پر بھی آپ نے محبت کا اظہار کیا اور پہاڑوں کا بھی آپ نے ملک شام کے متعلق فرمایا اللہ ہمارے شام کو برکتیں عطا فرما دے۔ آپ نے مدینہ کے متعلق فرمایا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کا ایک اور نام تھا جو لوگوں میں مشہور تھا، علماء کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے وہ نام، لیکن اگر خطبہ، بیان، تدریس، سمجھانا ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کا نام یثرب تھا۔ ایسی جگہ جہاں اگر کسی کو کوئی دکھ آئے، بخار آئے، اترنے کا نام ہی نہ لے۔ دوسرے مقامات پر بخار آئے تو 2 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں بندہ ٹھیک ہو جائے، وہاں بخار آئے تو اتنا پرانا ہو جائے کہ اترنے کا نام نہ لے۔ تو جب تک وہ بخار کی جگہ تھی تب تک تھی، سبحان اللہ۔ جب میرے پیغمبر وہاں تشریف لائے اب وہ جگہ بخار کی نہیں رہی، اب وہ مدینہ منورہ بن گیا، نورانی جگہ بن گئی، نور والی جگہ بن گئی، انوارات نازل ہو رہے ہیں وہاں۔ اور کتنی انوارات ہو رہے ہیں، کتنی انوار، کب تک چلیں گے؟ آپ نے فرمایا دجال پوری دنیا پہ آئے گا، حملہ بھی کرے گا، لوگوں کے ایمان بھی خراب کرے گا، عقیدے بھی ضائع کرے گا، عمل بھی ضائع کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ سارے یا تو اسے قبول کر لیں گے، جو قبول نہیں کیے کریں گے وہ اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جو قبول بھی نہیں کریں گے مارے بھی نہیں جائیں گے، وہ پہاڑوں کے ایسے ایسی گمنام جگہوں پہ جا کے چھپیں گے کہ وہ سامنا بیچارے نہیں کر سکیں گے۔ ساری دنیا کا وہ 30 دنوں میں چکر لگا کے ان کو فتح کر لے گا، لیکن جب وہ مدینہ کے قریب آئے گا اب انسان تو رہے نہیں ہوں گے جو اس کا مقابلہ کریں، سارے تو اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ وہ تو ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا کہ بندہ حیران ہو جائے۔ یعنی کسی نے مطالبہ کیا کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میری یہ زمین ابھی ابھی گندم دینا شروع کر دے، کماد دینا شروع کر دے، جو باجرہ شروع ہو جائے، اس میں باغ لگ جائے، اسی وقت وہ زمین کو حکم دے گا، بادلوں کو بلائے گا، بارش برسائیں گے، بیج ڈالے گا اور بیج فوراً اگنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا اسی دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھل آور درخت یا کھیتیاں کاشت ہو جائیں گی۔ لوگ کہیں گے پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس سے تو بڑا قابل کوئی نہیں، یہ تو اتنا دیکھو، اس میں کئی اندھوں کو شاید بینا کر دے، کئی بیماروں کو شاید شفا یاب کر دے، کئی غریبوں کو امیر کر دے، نہ ماننے والوں کو وہی قسم کر دے۔
اب لوگ اتنے دیوانے اس کے پیچھے لگیں گے کہ ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا، نبی علیہ السلام کی وہ باتیں سنائی جائیں گی جو پیشین گوئیاں تھیں کہ قرب قیامت میں یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، سب کچھ پیچھے ڈال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب جب وہ مدینے پر پہنچے گا، افراد تو ہے نہیں کہ انسان اس کا سامنا کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیجیں گے، ساری دنیا کو لتاڑ سکتا ہے، میرے محمد کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں تو نہیں جا سکتا۔ سارے لوگ تیری ظاہری چمک سے اور تیری ملمہ کاری سے مرعوب ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اہل مدینہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ مدینے کو عزت ملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جلیلہ سے۔ تو احد کو بھی آپ بڑی عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ احد کی فضیلت ہے۔ جنگ ہونی تھی، کافر بڑے غصے میں تھے، انتقام کی آگ اور جوش ان کے سینے میں بھڑک رہا تھا۔ کس چیز کا انتقام؟ حافظ غلام محمد بلوچ کے جنگلا زادن پور چامنے اور پور دی کاوڑ اے جی ہوندی بندہ او دی روٹی نہیں کھندا، مہینہ جیتی پور نہ جاوے، راتی کو لکنا بتاؤں دے، دیئے کو لکنا بتاؤں دے۔ تو ان مکہ کے کافروں کے دلوں میں وہ انتقام تھا جس کو پور کہتے ہیں سرائکی میں، بدلہ لینا ہے۔ کس چیز کا لینا ہے؟ کیونکہ بدر میں ان کے 70 سرخیل مارے گئے تھے۔ بدر بھی ایک علاقے کا نام ہے، ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر ہے۔ اس بدر کے کنویں کے قریب ایک جنگ ہوئی تھی پچھلے سال، اس میں کافروں کے 70 قیدی مارے گئے۔ اب اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے 1000 وہ آئے تھے، 70 مارے گئے، 70 زخمی ہو گئے شدید، 70 گرفتار ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 200، باقی 790 واپس گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بستی میں جب اتنے لوگ اپاہج ہو کر 70 گئے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہے، کسی کو گہرا زخم ہے۔ ان میں ایک ایسا شخص تھا جسے زخم لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نیزہ چبویا تھا، ایک نیزہ۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، باقیوں کو تلواریں لگی ہوئی تھی حوصلے میں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، بلکہ یہ اسی بدعہد میں تھا، قمی ابن قمی، اس کو جو نیزہ چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا رو رہے ہیں، خدا کے بندے نیزہ ہی تو لگا ہے، تھوڑی سی نوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نوک اگر کسی اور کے ہاتھوں لگی ہوتی تو قابل برداشت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں لگی ہے، یہ برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ تو وہ اس غصے اور انتقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بدلہ لینے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ احد اسی شوال میں ہوئی تھی، 6 شوال المکرم تھی، سن 3 ہجری تھا، اور وہ اسی احد کا بدلہ لینے یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافروں نے بڑی طاقت جمع کی ہے۔ ایک تو طاقت تھی اجتماعی مسلک اور مذہب کی بنیاد پر، ایک انفرادی تھی۔ مثلا احد بدر میں کسی کا باپ مارا گیا، اس نے ایک غلام خریدا جو تیر چلانے میں ماہر ہو، اسے کہا تو اگر جا کے احد میں فلاں کو قتل کر دے جس نے میرے باپ کو مارا تھا، میں تجھے اتنا انعام دوں گا اور تجھے میں آزاد کر دوں گا۔ کسی نے کوئی تیر انداز ہائر کیا، کسی نے کوئی تلوار چلانے والا خریدا، کسی نے کوئی نیزہ برچھی چلانے والا خریدا۔ ذاتی انتقام پر مرد و عورت وہاں آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ وحشی بن حرب جو تھا، ہندہ نامی عورت کا غلام تھا۔ ہندہ بیوی تھی حضرت ابو سفیان کی۔ ابو سفیان بھی اس وقت مسلمانوں کے خلاف، ہندہ بھی مسلمانوں کے خلاف، وحشی بن حرب بھی مسلمانوں کے خلاف۔ اتنا عظیم نقصان کرنے کے بعد رب نے تینوں کو ایمان کی نعمت عطا کر دی۔ تینوں کو ہم حالات کے تحت تو وہ قصہ بیان کر سکتے ہیں، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت کے ان کے حالات بیان کر کے ہم بظاہر اپنا دکھ محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔
حضرت واشی بن حرب جب کلمہ پڑھا نا فتح مکہ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کی لسٹ میں بیٹھے تھے. جب سامنے آئے 2 آدمی سامنے آئے، ایک حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا، ان کو زہر دینے والا، اور ایک یہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ جب سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو تو بے شک پڑھ لو وحشی، کلمہ تیرا قبول ہے، مسلمان تو ہو جائے گا، کلمے کی برکت سے تیرے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک کام میرا ذاتی مشورہ ہے، میرے سامنے بہت کم آنا، کیونکہ تو جب سامنے آئے گا تو میرے چچا کی کٹی پھٹی لاش میرے سامنے آ جائے گی. مجھ سے وہ منظر جب میرے سامنے آتا ہے تو مجھ سے دیکھا دیکھا. وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں شہید ہے. واشی بن حرب کو ہندا نے خریدا، دور سے نیزہ چھوٹا سا خنجر پھینکنے کا اسے تجربہ تھا، دور سے، اور ٹھیک نشانے پر جو نیزہ پھینکا اور وہ نشانے پر لگا. یہ اس کو بڑا تجربہ تھا، چھوٹے نیزے وہ پھینکتا، پرچیاں. اس کے ذمہ کیا ٹاسک تھا؟ عمومی طور پر تو جو مسلمان تیرے سامنے آئے ان کو قتل کر دے، لیکن بالخصوص تو نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرنا ہے. اسی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندا کے باپ کو قتل کر رکھا ہے بدر میں، یہ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اس جوش میں اور انتقام میں بھڑک رہی ہے، اور تو نے وہ بدلہ لے لیں. اور وہ چھپ چھپا کر حضرت امیر حمزہ کے تعاقب میں ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے فرزند ہیں. حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا ہیں. نبی علیہ السلام کے والد گرامی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت حمزہ ہیں. نبی علیہ السلام سے عمر میں 4 سال بڑے ہیں، 4 سے 5 سال عمر بڑی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ چچا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا. حضرت امیر حمزہ چچا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا، ایک رشتہ داری. جب حضرت امیر حمزہ پیدا ہوئے تھے، عرب میں ایک رواج تھا، دودھ تو عورتوں کا پلاؤ لیکن ماؤں سے زیادہ دیہات کی بدوی عورت کا دودھ پلاؤ. وہ سخت جان ہوتی ہے، دیہات کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے، یہ وہ پلایا کرتے تھے. تو جب تک کسی دایا آتی ہے اور کوئی لے کے جاتی ہے، اس وقت تک ان کے گھر کی ایک دایا تھی، فیملی نرس کہہ لیں آپ. خاندان عبد المطلب میں ایک دایا تھی جس کا نام حضرت سویبہ ہے. ابو لہب کی وہ غلام اور باندی ہے. یہ وہی سویبہ ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب اس نے آ کر ابو لہب کو بتایا تھا کہ تیرے بھائی جو عبداللہ فوت ہوئے ہیں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی میں 2 اعلان کیے تھے. ایک تو کہا تھا کہ 100 اونٹ ذبح کر دو، اور پورے مکے والوں کو کہو آج سب کی دعوت ہے. اور دوسرا اسی سویبہ کو کہا تھا جس میں لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے لفظ، سویبہ ہے. اسے آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا کہ تیرا منہ کیا میٹھا کراؤں، تو نے اتنی خوشخبری سنائی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا. ایک طبقہ ہے بڑا عجیب، ابو لہب کا گلہ نہیں سننا چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ نبی کے خاندان کا ہے، ان کے چچا ہے، ان کا گلہ نہ کریں. اور ایک روایت پیش کرتے ہیں جس پر علماء کی بڑی تحقیقیں اور بڑی باتیں ہیں، اس کو چھوڑ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں
ولادت کے موقع پر ابو لہب نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ سویبہ تو آزاد ہے، ابو لہب گیا جہنم میں کیونکہ کافر ہو کے بڑا، لیکن جہنم میں اسے ایک سہولت دی گئی اللہ کی طرف سے، وہ وہی انگلی منہ میں لے لیتا ہے اور انگلی سے شہد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھو جی نبی کے میلاد پر اس نے جس انگلی سے آزادی دی وہ انگلی کم از کم، یعنی سوچ نے آزادی نہیں دی، دماغ جل رہا ہے، کان نے آزادی نہیں دی، کان جل رہے ہیں، آنکھ نے آزادی نہیں دی، آنکھ جل رہی ہے، دل جل رہے ہیں، پھیپھڑے جل رہے ہیں، پسلیاں جل رہی ہیں، جسم جل رہے ہیں، گھٹنے ٹخنے جل رہے ہیں، رانے پشت سینہ جل رہا ہے، وہ انگلی جو اشارہ کیا وہ بچ گئی۔ بھئی کیا یہ ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، سب کو بخشوں گا، مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ اس کا مشرک ہونا بھی ثابت کرتے ہیں اور جہنم میں شہد بھی ثابت کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندو کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 40 سال بعد، 43 سال بعد آیت نازل ہو رہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو برباد ہو جا ابو لہب، تیرا ہاتھ شل ہو جائے، تیری بیوی برباد ہو، انگاروں میں لوٹے، جہنم میں جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے اور ہم اس کے وکیل صفائی بنتے ہیں۔ یاد رکھو جب قرآن کے مقابلے میں کوئی ہسٹری آئے گی، کوئی روایت آئے گی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آگے چلیں۔ اسی سویبہ نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جب تک سیدہ حلیمہ نہیں تشریف لائی اس وقت تک اس کو دودھ کون پلائے؟ پھر اسی سویبہ نے دودھ پلایا، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ حضرت سویبہ کا دودھ پینے کی وجہ سے رضائی بھائی بن گئے، دودھ کے بھائی۔ حضرت امیر حمزہ کی ایک لڑکی جوان ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کے چچا کی لڑکی ہے، آپ اس سے نکاح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہم دونوں دودھ کے بھائی ہیں، اور دودھ کے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہوتی، وہ تو میری بھتیجی ہے۔ جو نسب، جس میں نسب میں چیزیں حرام ہیں وہی دودھ کی چیزیں حرام ہیں۔ جس طرح نسبی بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دودھ کے بھائی کی بیٹی سے شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ حضرت امیر حمزہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتے ہو گئے؟ 2، ایک آپ کے چچا ہیں، دوسرا آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ عمر میں کتنے بڑے ہیں؟ 4 سے 5 سال، ایک سیرت نگار 4 کا بھی کہتا ہے، ایک 5 کا بھی کہتا ہے، تو بہرحال 4 سے 5 سال بڑے ہیں عمر میں۔ ایمان کب قبول کیا؟ نبوت کا 3را سال ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے کسی قبیلے میں سے تبلیغ فرما کے واپس آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کے گھروں کے قریب سے گزرے تو ادھر سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کر ابتدا میں گالیاں دی، زبان سے زبان درازی کی، دنیا میں جتنے صبر والے تلاش کر لو، بردبار اور تحمل تلاش کر لو، میرے پیغمبر کے تحمل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ خاموش رہے، آپ متحمل رہے، بردبار رہے، صبر سے رہے، کوئی بات نہ کی۔ اس صبر پر اسے اخلاق و حیا آنے کی بجائے الٹا غصہ بڑھا۔ اس نے اپنے نیزے کی پشت سے، نوک سے نہیں پشت سے، یا کسی لکڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، اور آپ زخمی ہو گئے، اور بعض زخموں سے خون کی رس آیا۔ نفیس ہونے کے اعتبار سے، ملائم ہونے کے اعتبار سے، نرم ہونے کے اعتبار سے، جس کی جلد جتنی نرم ہو، لیکن میرے پیغمبر کی نفاست کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے خون رسایا یا بہ پڑا، آپ اس سارے تشدد کو صبر سے سہتے رہے اور خاموشی کے ساتھ آ گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اس دلخراش واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری، ابو لہب سیدھا حرم میں آیا۔ مکہ کے مرد جب کاموں سے فارغ ہوتے تو آپس میں بیٹھنے کے لیے مطاف کے کونوں میں آ جاتے، یہاں فلاں قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں فلاں قبیلے کے بیٹھے ہیں، وہاں فلاں قبیلے کے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل آیا اور اس نے بڑی شیخی بھی دھاری کہ آج تو وہ کام کر کے آیا ہوں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شاید تم نے آج تک نہ کیا ہو، اور یہ سارا ظلم پر مبنی واقعہ سنا دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ اب جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر مبارک ہے اس وقت 43 یا 44 سال، اور حضرت امیر حمزہ 4 سال بڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 44 سال تو حضرت امیر حمزہ کی عمر 48 سال۔ آپ کے لفظ 48 کہنے سے 2-3 بندوں کی نیند کھل گئی ہے، ورنہ وہ بڑے مزے سے سوئے پڑے۔ تو 48 سال کا جوان، ہم 48 سال میں کہہ سکتے ہیں کہ عمر نکاحت کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن حضرت امیر حمزہ اپنی بدنی ساخت کے اعتبار سے صحت مند جوان آدمی تھے۔ شکار کھیل کے واپس آئے تھے۔ شکار میں اگر اچھا شکار مل جاتا تو آ کر اسے بھی بطور فخر کے بیان کیا جاتا کہ میں نے اتنے تیز ہرن کو پکڑ لیا، میں نے اتنی تیز فلاں چیز کو پکڑ لیا، میں نے یہ کر دیا۔ تو یہ بھی اپنے قابل فخر کارناموں میں سے تھے، تو بڑے فخریہ انداز میں شکار مار کے آ رہے ہیں۔ وہ لونڈی جو بظاہر شاید اس نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی اس زیادتی پر وہ بڑی مغموم تھی۔ اس نے امیر حمزہ کو روکا۔ امیر حمزہ بڑا خوش لگ رہا ہے، لگتا ہے شکار اچھا ہوا، کہنے لگا ہاں آج تو بڑا میں نے فتح یاب ہو کے لوٹ رہا ہوں، بامراد آ رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے تیرے شکار کی تو مبارک ہو، لیکن تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ جو ابھی ہوا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تیری ایمانی نسبت نہ صحیح، خاندانی رشتہ تو بنتا ہے، تیرا بھتیجا تو ہے، تیرا دودھ کا بھائی تو ہے، یا کسی ایک پہلو سے ہی متوجہ ہو جاؤ۔ خاندانی رشتے کی وجہ سے دیکھ لو اتنا ظلم کہ ایک درندہ صفت آدمی نے آپ کے بھتیجے پہ اتنا ظلم کیا۔ اس خاتون نے جوش دلایا، سیدھا حرم میں آیا۔ معمول تو تھا آنے کا، اگر یہ واقعہ پتہ نہ چلتا تو آ کے شکار کی باتیں کرتا۔ یوں میں نے اونٹنی دوڑائی اور یوں خچر دوڑایا اور یوں پکڑا اور یوں کیا، یوں پلٹا اور یوں جھپتا، لیکن آیا تو پھر شکار کی بات نہیں کی۔ ابو جہل جو اپنے مجمع میں بیٹھا اور بڑا سر فخر سے بلند کیے ہوئے تھا کہ آج میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، اسے آ کے للکارا۔ لوگ ابو الحکم کہتے تھے اس وقت، ابو الحکم تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ ہاں مارا ہے۔ اس نے یہ سمجھ کے بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیا کہ یہ بھی تو ابھی تک ہمارے ہی دین کا ہے، یہ بھی تو ابھی تک آبائی دین پہ ہے، مشرکی ہے، کلمہ تو نہیں پڑھا۔ اس نے کہا تم نے کیوں مارا ہے؟ میں نے تیرے خداؤں کی محبت میں مارا ہے۔ بندہ جملے استعمال کرتا ہے، میں نے تیرے خداؤں کی محبت میں مارا ہے۔ میں نے تو اس لیے مارا ہے کہ لات و منات کو ڈیویلیو کرتا ہے، اسے بے اختیار ثابت کرتا ہے۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت امیر حمزہ نے نکالا وہ کمان، گول کمان، اور اس سے وہ مارا اور وہ پیٹا۔ کسی میں اس مجمع میں بیٹھوں میں ہمت نہ ہوئی، روک اتنا پڑا، طاقت اتنی پڑی کہ سامنے آ کے حضرت امیر حمزہ کا ہاتھ روک سکے۔ زخمی کیا، اپنے دل کا غصہ نکالا اور کہہ کر گئے۔ اب کسی نے وہاں کہا یا اسی نے کہا جس کی محبت میں مار رہا ہے، پتہ ہے تیرے خداؤں کو کیا کہتے ہیں وہ؟ اس نے کہا خبردار،
آج کے بعد اس کے مذہب پہ بھی بات نہ کرنا، میں اپنے بھتیجے محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہی سارا مجمع سن لو، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں وہاں جا کے پڑھا، ایک میں وہیں پڑھا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ اس زخمی کیفیت میں تھے، زخموں کا جو علاج ممکن تھا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چوٹ لگی ہوئی جگہ پر، سوجن والی جگہ پر گرم پانی کی ٹکور کرتے تھے۔ پانی کو دیگچی میں گرم کیا، رومال اس میں ڈالا، وہ بھیگ جاتا، پھر اس کو ہلکا سا نچوڑ لیتے، نچوڑ کے اس گرم رومال کو اس جگہ پر، زخم پر اور چوٹ لگی جگہ پر یوں تاپتے، اور اس سے وہ سوجن اترتی اور کچھ درد میں راحت ملتی۔ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ پہنچے، اور کسی نے دوڑ کر پہلے یہ اطلاع بھی کر دی تھی کہ امیر حمزہ آپ کا بدلہ لے کر آ رہا ہے۔ آ کر کہا بھتیجے آج کے بعد تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے قسم ہے اپنے خاندانی وقار کی کہ اب اگر کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کو رہنے نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا آپ نے میری ذات پر جو انتقام کا بدلہ لیا، مجھے خوشی ہوئی، میری خوشی دو بالا ہو جاتی کہ آپ میری جماعت کا کلمہ بھی پڑھ لیں۔ میری ذات کا بدلہ تو آپ نے لے لیا، کاش کہ آپ میری بات پر ایمان بھی قبول کر لیں، تو وہ تو وہاں بھی پڑھ چکے تھے اور یہاں بھی سب کو گواہ بنایا۔ اے بھتیجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تیرا کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ اس کے تیسرے دن، میں بات یہی ختم کرنے لگا ہوں، آگے اس کی تفصیل اگلا جمعہ۔ اس کے ٹھیک تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق، اب یہ کشمکش بڑھ گئی، ابو جہل پٹ گیا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی عالم کفر کے لیے۔ تیسرے دن ان گنڈوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوک پر پکڑ کے تھپڑ مار دیا۔ وہ اتنے نڈھال ہو گئے ان چوٹوں کی وجہ سے کہ بے ہوش ہوئے۔ ان کا قبیلہ ان گنڈوں سے ان کو چھڑا کے لے گیا، گھر گئے، رات گئے، کسی وقت ہوش آیا، اہلیہ ساتھ ہے، والدہ ساتھ ہے، دودھ لیے کھڑی ہے، دوائی لیے کھڑی ہے، پی لیں آپ کو بہت مارا گیا۔ انہوں نے کہا یہ چوٹیں اس دودھ سے ٹھیک نہیں ہوں گی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، خدا کی قسم محبت کرنے کا ڈھنگ کوئی سیکھے تو ابو بکر سے سیکھے، تو مجھے اٹھا کے میرے نبی کے دروازے تک لے چلے۔ بارہا سمجھانے کے بعد آخر وہ مجبور ہو گئے اور آپ کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر لایا گیا۔ ادھر حضور پریشان ہے۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ والا واقعہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہوئے، 3 دن بعد حضرت ابو بکر پہ تشدد۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سیدھے کعبے میں گئے۔ میرے اللہ یہاں 2 شخص ہیں، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، ایک کا نام عمر بن حشام ہے، ان 2 میں سے جس کے دل کو تو منور سمجھے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور تیسرے چوتھے دن یہ دعا ہوئی تو صبح ادھر کفار ہیں کہ بھی یہ اتنے سر چڑھ گئے کہ ہم ہمارے بڑے کو پیٹ گئے، وہ قاتلانہ منصوبے بنا رہے ہیں، وہ بھی سلیکٹ کر رہے ہیں عمر کو، اور میرے محمد کی نظر بھی ہے عمر پہ، اور حضرت عمر کو بھیجا تو چوتھے دن میرے عمر نے بھی کلمہ پڑھ دیا۔ یہ وہ دن تھے، ادھر حمزہ امیر حمزہ مسلمان، ادھر حضرت امیر عمر مسلمان۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ جب کسی نے کہا نا کہ امیر عمر آپ کو مارنے آ رہے ہیں، قاتلانہ منصوبے میں 100 اونٹوں کے انعام میں آ رہے ہیں، تو اس وقت سارے صحابہ پر خوف تھا۔ اس وقت بھی میرے پیغمبر کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہونے والا یہ امیر حمزہ تھے۔ انہوں نے کہا بھتیجے اس کو آنے دے، اس کو آنے دے، یہ جس غمازی میں آ رہا ہے، اگر اسی کی تلوار سے اسی کے سر کو نہ کاٹوں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ کسی کو کیا پتا تھا وہ سر آج کٹنے کٹمانے نہیں آ رہا تھا، وہ تو محمد کے قدموں میں جھکنے آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ اسی واقعے کے تناظر میں حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، پھر شیب ابی طالب میں رہے اور باقی 7-8 سال رہے۔
ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد مدینہ آئے، مدینہ میں بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں آپ نے بڑی جمع مردی دکھائی، اس کے بدلہ لینے میں پھر احد میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اس کے حالات انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق بھی دے، حق پر عمل بھی نصیب فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ باطل کو بھی سمجھنا اور پہچاننے کی قوت عطا کر اور اس سے محفوظ فرما، اس سے بچنا نصیب فرما۔ فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اے اللہ خیر و برکتیں عطا فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عقیدت، محبت، احترام اور آپ کا اتباع کامل نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی اور خیر نصیب فرما دے، جملہ متوفین کو اللہ اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔